علیکم، یہ خان ٹی وی ہے، میں ہوں ممتاز خان۔ بات کریں گے اپنے پاکستان کی، پیارے پاکستان کی، مظلوم پاکستانی عوام اور انصاف کا نظام۔ پاکستان میں اس وقت 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور پاکستان میں 5 سپریم کورٹس، 5 ہائی کورٹس اور 152 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کروڑ لوگوں کے لیے ایک سپریم کورٹ اور 3 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ہائی کورٹ۔ تو لوگوں کو انصاف کیسے مل سکتا ہے جہاں لاکھوں کیسز ہوں اور کورٹس اتنی تھوڑی اور ججز صرف 19 ہوں سپریم کورٹ کے؟ تو انصاف کیسے ملے گا؟ تو اس کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسز لائن میں لگ جاتے ہیں اور 10 سال، 5 6 سال کے بعد نمبر آتا ہے۔ نمبر لوگوں کو آتے ہی نہیں، تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور بال ان کے سفید ہوتے ہیں، جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر انصاف نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے، بہتر نظام لایا جائے۔ وہ بہتر نظام کیا ہے؟ پاکستان میں 25 صوبے ہونے چاہئیں۔ جب 25 صوبے بنیں گے تو 25 ہائی کورٹس ہو جائیں گی، 25 سپریم کورٹس ہو جائیں گی اور کم سے کم 250 ڈسٹرکٹ کورٹس ہو جائیں گی۔ تو ترقی ملک کی اسی وقت شروع ہوگی جب کہ ہم کم سے کم 25 صوبے بنائیں گے۔ نہیں بنائیں گے تو ترقی کا امکان بہت کم ہے اور انصاف کا نظام بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سیدھے سادے پاکستانیوں کو کتنی طرح سے لوٹا جاتا ہے۔ جعلی کرنسی۔ ابھی ایک واقعہ ہوا کہ بکرا ایک آدمی بیچ رہا تھا، بکرے اور گائے وغیرہ، تو اس سے لینے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد آئے فیملی بن کر اور اس کو سودا کیا، لوٹ کیا جانوروں کو، اور راستے میں جا کے اس کو 2,20,000 روپے دیے اور چلے گئے، اور پتہ چلا کہ یہ جعلی نوٹ دے کر چلے گئے۔ اس طرح پاکستانیوں سے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر ان کو کشتیوں کے ذریعے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور راستے میں کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کے، ڈاکٹرز، انجینئرز بے تحاشا، مگر روزگار نہیں ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ پاکستان میں مردہ گوشت، کتے گدھے مردار کا گوشت کھلا دیا گیا۔ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ زمینوں کے جعلی الاٹمنٹ ہوتے ہیں اور خرید و فروخت ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ جعلی ہے اور لاکھوں روپیہ لوگوں کا ڈوب جاتا ہے۔ قبضہ مافیا ہے، بیرون ملک پاکستانی یہاں پر پلاٹ لیتے ہیں اور قبضہ مافیا قبضہ کر لیتی ہے، کوئی چھڑا کر دینے والا نہیں ہے۔ آپ اگر FIR کٹانے چاہیں تو FIR رشوت کے بغیر نہیں کٹتی۔ نوکریوں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے اور سفارش لگانی پڑتی ہے۔ عدالتوں میں کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں۔ شادیوں میں، شادی بیاہ کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، لوگوں سے 50 ہزار روپے، 60 ہزار روپے، 70 ہزار روپے شادیوں کے لیتے ہیں، اور وہ شادیاں، کیونکہ انہیں تو پیسہ چاہیے، انہیں نہیں یہ دیکھنا کہ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وہ 2 دن بھی شادیاں نہیں چلتی، شادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دکھا دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ اور بیچاری بچیاں جو ہیں کچھ دن کے بعد انہیں اپنے گھر آنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان، عورتوں کو اغوا، بچوں کو اغوا، بچوں کو ہسپتالوں سے بھی اغوا کر لیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جعلی پیر اور جعلی عامل، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ قبر بنا دیتے ہیں، پنڈی میں قبر تھی، کھوتا قبر، تو اس میں ڈبہ پیر اور قبر بنائی ہوئی، اندر ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اس پہ آ کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے وہاں پہ موٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، اور ان کا کاروبار ہے۔ جعلی قبر بناؤ، 2 جھنڈے لگاؤ اور پیسے بناؤ۔ سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ملے گا۔ بھائی جو آدمی دنیا سے چلا گیا وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تھا کون؟ ڈبے رکھے ہوئے، اندر پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اندر گدھا دفن کر دیا، کتا دفن، آپ کو کیا پتا وہ کون ہے؟ اوپر سے بڑا خوبصورت بنا دیا۔ اس لیے بھائی اللہ سے مانگو۔ لوگ نمازوں سے دور ہو گئے اور قبروں کی طرف چلے گئے۔ جعلی عامل،
یعنی کہ اب پاکستان میں ہندو عامل بھی، بنگالی عامل بھی، عیسائی عامل بھی، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو جعلی مزارات بھی ہیں اور دھوکے اور جعلسازی عام ہے، اور غریب اور سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ بھتہ دور دور تک جاتا ہے۔ ملاوٹ عام ہے، آپ کو 1 کلو خالص دودھ، 1 لیٹر خالص دودھ نہیں مل سکتا، اور گھٹیا پروڈکٹس عام ہیں کیونکہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ منشیات فروشی، ڈرگ مافیاز یہ پورے عروج پر ہیں، یہ اپنا کام کر رہی ہیں، جو ان کے راستے میں آیا اسے وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ روڈ کے اوپر منشیات بکتی ہیں، یہاں روڈ پر منشیات بکتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب بچیوں کو اغوا کر لیا جاتے ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کون کون سے گھناونے کاروبار ہوتے ہیں، مگر کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ قانون کا نظام صحیح نہیں ہے۔ جب تک ہم قانون کے نظام کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک پاکستان کو 25 صوبوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور ان 25 صوبوں میں 25 صوبائی حکومتیں نہیں ہوں گی، اور ان کی اپنی اپنی پولیس نہیں ہوگی، ان کے اپنے اپنے ادارے نہیں ہوں گے صوبائی، ان کے اپنے اپنے ایجوکیشن کے ادارے نہیں ہوں گے، جب تک لوگوں کو نہ نوکریاں ملیں گی، نہ لوگ فراڈ سے بچ سکتے ہیں، نہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ 25 عدالتیں ہوں گی تو لوگوں کو انصاف ملے گا۔ یہ سارے کیسز جتنے پڑے ہوئے ہیں 22 لاکھ، یہ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو اپنے گھر کے نزدیک ملے گا۔ جب تک نہیں بنائیں گے ہم، اور یہ بننے نہیں دیتے سیاستدان جو ہیں، یہ عدالتیں بننے نہیں دیتے، اس لیے نہیں بننے دیتے، بڑے صوبے ہوتے ہیں، بڑا بجٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے بڑا ہی کھانا ہوتا ہے، اس میں سے صفائی کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، اور 25 صوبوں کی یہ تحریک ہے، 25 صوبوں کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں 25 صوبے بنائے جائیں۔ جب یہ 25 صوبے، یعنی 1 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ، 25 کروڑ عوام ہے تو 1 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ بنے گا، اور جب یہ صوبے بن جائیں گے، بے شک پنجاب کو ایک پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3، پنجاب 4، پنجاب 6، پنجاب 5 کر دیا جائے، سندھ کو سندھ 1، سندھ 2، سندھ 3، سندھ 4، سندھ 5 کر دیا جائے، اس طرح بلوچستان کی ڈویژن ہو جائے، اسی طرح KPK کی ڈویژن ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم پاکستان کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں گے اور 25 صوبے بنا دیں گے، سب کے اپنے وزیر اعلیٰ ہوں گے، سب کی اپنی پولیس ہوگی، سب کی اپنی عدالتیں ہوں گی، ہر صوبے میں، چھوٹے چھوٹے صوبوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بینچز ہوں گے، تو وکلا کو بھی آسانی، عوام کو انصاف ملنا شروع ہو گیا تو ملک میں ترقی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس میری آواز میں آواز ملائیں، اور 25 صوبوں کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، تو آپ 25 صوبے بنانے کی آواز اٹھائیں اور ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور ہمیں اب سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میری آواز میں آواز ملا کر 25 صوبوں کے لیے کام شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، 25 صوبے بنائے جائیں اس ملک میں، ورنہ ترقی کے کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں۔ اور ہمیں جب 25 صوبے بن جائیں گے، پھر ہم انصاف کے لیے اپنے قوانین میں تبدیل کر کے ان کو آسان قوانین لائیں گے کہ فوری طور پہ مجرموں کو سزا دی جائے۔ یہ اتنی بڑی کتابیں یہ جو موجود ہیں اور اپنی مرضی سے چینج کر لیتے ہیں چیزوں کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ سادہ جس نے قتل کیا وہ قتل ختم، اس کو بھی گردن اڑا دی جائے۔ چوری کرنے والا، اس کو چوری کی سزا، چاہے آپ اس کو چاہے ہاتھ کاٹیں، چاہے اس کو جیل میں سزا دے دیں۔ یہ آپ قوانین کو بہتر بنا سکتے ہیں مزید اپنے لیے، تاکہ ملک میں امن و امان قائم ہو، ملک میں لوگ جو ہیں، معصوم لوگ جن کو دھوکہ دیا جائے، معصوم بچیاں، معصوم بچے جنہیں اغوا کر لیا، والدین صرف رو سکتے ہیں یہاں اس ملک میں، والدین کو ان کے نہ بچے ملتے ہیں نہ کچھ اور، ان کو فروخت کر دیں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ تو عام ہے، کیونکہ FIR کٹے گی نہیں تو کہاں سے ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب آپ کھڑے ہو جاؤ، 25 صوبے کی تحریک ہے، اور 25 صوبے بنیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، ورنہ ہم اسی طرح مردار کھاتے رہیں گے اور زندگی چلتی رہے گی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔